السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 83 کا پارٹ 2 ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ باہر برف کی سفید چادر تلے سویڈن کی جھیلیں خاموش تھیں۔ سورج کہیں چھپا تھا، روشنی بس اتنی تھی جتنی موت سے پہلے آنکھوں میں آتی ہے۔ محل کے اطراف میں سیاہ بلٹ پروف گاڑیوں کا قافلہ تیزی سے لیک وینٹرن جھیل عبور کرنے لگا۔ 5 گاڑیاں، درجن بھر گارڈز، سب کے سب جیک کے ذاتی آدمی تھے۔ کالے شیشوں والی لیموزین میں وہ سیاہ گلاسز آنکھوں پر لگائے بیٹھا تھا۔ سیاہ لیدر کوٹ کی یخ ٹھنڈ نے بھی اس کے اندر کی حدت کو کم نہ کیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سامنے کی دیوار پر ایک LCD اسکرین پر نصب تھی۔ سیاہ لیدر گلوز پہنے ٹھنڈی آنکھوں سے وہ گاڑی کے اسکرین پر نگاہ جمائے تھا جہاں زرمش کی لائیو فوٹیج چل رہی تھی۔ محل کے عقبی حصے میں وہ دبے قدموں آگے بڑھ رہی تھی، سرخ رنگ کے بے حد تنگ چست پیروں تک چومتے میکسی نما گاؤن پہنے ہوئے تھی جس پر اوپر سے نیچے تک گول کے بڑے بڑے بٹن لگے تھے۔ اس کے خوبصورت بال کھلے تھے۔ آریان کی گہری نگاہیں اس کے گال کی نیلاہٹ پر تھیں۔ اس کا دیا ہوا نشان ابھی بھی تابناکی سے چمک رہا تھا۔ وہ اس نشان کے ساتھ مزید خوبصورت لگنے لگی تھی۔ تم مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہو مائی ویلوٹ ڈیمن، وہ خود سے سرگوشی کرتا گاڑی کی سیاہ لیدر سیٹ پر پیچھے ہوا۔ رونن اس کا خاص گارڈ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رونن نے گردن موڑ کر ایک پل کے لیے اسٹرین کی طرف دیکھا، بس ایک پل۔ رونن اس کا رائٹ ہینڈ، دماغ بھی اور قاتل بھی۔ جیک کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھی۔ Look at her again, Ronan, and I'll have your eyes sent to your family in a gift box. اس کی طرف دوبارہ دیکھنا نہ رونن، تو تمہاری آنکھیں تمہارے گھر تحفے میں بھجوا دوں گا۔ جیک کی آواز خنجر کے کسی تیز دھار آلے کی طرح تھی۔ رونن کی گردن سیدھی ہو چکی تھی۔ باس، enemies are on move. We're ready. Let them wait. گولڈن بالوں اور سنہری آنکھوں والے رونن کی آواز گونجی تھی۔ She is about to make a move too. وہ بھی کچھ کرنے والی ہے۔ جیک کی بے چین سرگوشی ابھری تھی۔ اسکرین سے نگاہیں نہیں ہٹی تھی۔ زرمش کی انگلیاں کپکپاتے فون کی اسکرین پر پاکستان کا نمبر ٹائپ کر رہی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں میں موتی چمک رہے تھے۔ جیک نے ایک بٹن دبایا۔ گاڑی کا انکرپٹڈ سیٹلائٹ اپ لنک ایکٹیویٹ ہوا۔ باس، رونن نے پریشانی سے جیک کی طرف دیکھا۔ Let her call, give her 3 minutes. I want her to think she still have a world out there. اسے فون کرنے دو، 3 منٹ دو اسے۔ میں چاہتا ہوں وہ سمجھے کہ باہر کی دنیا اب بھی اس کی ہے۔ جیک کی آواز برف سے بھی زیادہ ٹھنڈک لیے ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے آگے گاڑیاں تیزی سے برف کی سڑک پر دوڑنے لگی تھیں کیونکہ گاڑی میں سیٹلائٹ آن ہو چکا تھا۔ دشمن ان تک آسانی سے پہنچ سکتا تھا، مگر آریان کی نظروں کا رخ اب بھی کیمرہ پر قید زرمش پر تھا۔ زرمش خفیہ روم میں گھس کر فون ملاتی، آنسو چھپاتی اور سگنل کے انتظار میں پلکیں نہیں چپک رہی تھی۔ اس کا نازک بدن بے بسی کے احساس سے ہچکولے بھر رہا تھا۔ آریان کی مٹھیاں سختی سے بھینچی جا رہی تھیں۔ Don't try, Venom. Not when I'm still watching. مت رو وینم، ابھی میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اسے روتے دیکھ کر جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ What about her hit? About the hint? رونن نے ایک بار پھر گردن موڑے پوچھا۔ جیک کی ہنسی گونجی۔ First the call, then the kill. In my world, women come before blood just for a minute. پہلے کال پھر قتل۔ میرے جہاں میں عورت خون سے پہلے آتی ہے، بس 1 منٹ کے لیے۔ وہ اسکرین پر تپش زدہ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ باس، شی از سیف انڈر our eyes, but if you go uplink, they'll find us. وہ ہماری نظروں سے نیچے محفوظ ہے، لیکن اگر آپ نے سیٹلائٹ لنک آن کیا تو وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ رونن پریشان ہوا۔ سیٹلائٹ لنک آن کرنے کا مطلب تھا سگنل کا آسمان تک جانا۔ وہ آسانی سے ٹریس ہو سکتے تھے۔ کوئی بھی دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہو سکتا تھا۔ دین لیٹ دیم کم، تو آنے دو انہیں۔ آریان خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ آریان خانزادہ نے گاڑی کے شیشے پر سر ٹکایا، گہری سانس بھری، پھر سر اٹھا کر رونن کو کہا،
Let her call Pakistan, but only because I want her to believe she still has choices. पाकिस्तान फ़ोन करने दो, बस इसे यही गुमान रहे कि इसके पास ही सब इख्तियार है। रॉनन ने हैरत से पीछे देखा मगर जैक की नजरें स्क्रीन पर थी। ट्रैक एवरी डाइट शी डेल्स एंड रॉनन, जो नंबर मिलाए सब नोट करना, और रॉनन, if even a single tear drop from her eyes, this mission is off. I'll turn the car around. अगर इसकी आंख से एक आंसू भी गिरा तो मिशन छोड़कर वापस मुड़ जाऊंगा। आर्यान खानजादा की आवाज़ में ठंडक और बेबसी बेक वक्त दराई थी। वो इसकी कमज़ोरी बनती जा रही थी। इसकी आंखों में ठहरे आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। गाड़ी के अंदर टेंशन बर्फ से ज़्यादा जम चुकी थी। इसकी मुट्ठी में बंद पिस्टल का ग्रिप पसीने से भरा था और इस बार के दुश्मन मिकाइल रेनोवो की गाड़ी करीब पहुंच चुकी थी। साबिक सी रूसी इंटेलिजेंस ऑफिसर जो अब बच्चों और औरतों की गैर कानूनी ट्रैफिकिंग का माफिया कंट्रोल करता था। वो पिछले 2 महीनों से पाकिस्तान में ज़मीन पर खुफिया शिपमेंट्स कर रहा था और यहाँ जर्मिश को अगवा करके ले जाने वालों में से इसका एक ही बंदा शामिल था। वो आर्यान की पहचान जान चुका था। आर्यान स्टिल इसके सामने जैक बना हुआ था। दोनों एक दूसरे को न पहचानने की शानदार एक्टिंग कर रहे थे। मिकाइल थिंक्स आई एम कमिंग फॉर बिजनेस। मिकाइल समझता है मैं बिजनेस के लिए आ रहा हूँ। बट द फॉरगॉट आई डोंट मेक डील्स, आई मेक ग्रेव्स। मगर वो भूल गया है मैं सौदे नहीं कब्रें बनाता हूँ। वो सीट से टेक लगाए पेशानी पर पिस्टल की नोक घुमाते अभी भी हुर्रा रहा था। इसी लम्हे स्क्रीन पर जर्मिश ने फ़ोन का कीपैड बंद किया। फ़ोन का कीपैड बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। आर्यान के दिल में कुछ चटका था, जैसे शीशा हो। इसने पैनल बंद किया, सर वापस सीट पर टिकाया। यू ओके बॉस? रोनन ने जबड़े भींचते सुलगती निगाह आर्यान पर डालकर लफ्ज चबाए थे। जैक का फैसला इसे ठीक नहीं लगा था। बट नो, बट ही वॉन्ट बी एदर। नहीं, मगर वो भी ठीक नहीं रहेगा। आर्यान खानजादा की आवाज़ खाली थी। लेट हिम ब्रीथ एंड ही टच्ड व्हाट्स माइन। मैंने इसे जिंदा छोड़ा और इसने मेरी चीज़ को छुआ। नाउ ही विल चोक इन दैट ब्रीथ एंड ड्रोन इन हिज ओन ब्लड। अब वो इसी सांस में घुटेगा और अपने ही खून में डूबेगा। कि कंचे बनाकर खेलूंगा इसकी आंखों के। यकदम वो अंग्रेजी में बोलते बोलते उर्दू में गुर्राने लगा। साथ ही इसके वहशी कहके गूंजने लगे थे। रोनन ने हैरान होकर इसे देखा। इसकी पेशानी पर सिलवटें पड़ी थी। वो खुद पर काबू पाते सीधा हुआ। साथ बैठे ब्रूसली की वजह से खुद पर काबू पा रहा था, जो पाना बेहद मुश्किल था। आर्यान अपनी सुर्ख नीली लेंस लगी आंखें फिर से स्क्रीन पर जमा किया। जर्मिश ने बेयकीनी से मोबाइल की स्क्रीन को देखा। जहां सिग्नल आ रहे थे वो गहरे सांस भरते जल्दी जल्दी नंबर डायल करने लगी। हाकिम खान का नंबर ऑफ था। इसने फिर से डायल किया। द नंबर योर डायल इज पावर ऑफ। जर्मिश का दिल हलक में आया। इसने फिर से नंबर डायल किया मगर नंबर स्टिल ऑफ था। इसकी उंगलियां बुरी तरह कपकपा रही थी। सफ़ेद बख्तर बंद गाड़ी स्वीडन की बर्फ में आगे बढ़ रही थी। आगे पीछे 3 ब्लैक SUV, हथियार बंद कार, रोनन, कैलोस, जावेद। हर तरफ सिक्योरिटी का जाल बिछा था। पिछली सीट पर बैठा आर्यान खानजादा ग्लास की स्क्रीन पर जर्मिश की हरकत को लाइव देख रहा था। इसकी आंखें जर्मिश के कपकपाते लबों पर थी। लाला, जर्मिश के लबों ने सिसकी ली। आर्यान की मुठ्ठियां भींच गई थी। हैदर खान इसे सख्त नफरत थी, जिससे सामने बैठा वजूद शिद्दत की मोहब्बत करता था। आर्यान ने एक बटन दबाया। गाड़ी के अंदर स्क्रीन पर जर्मिश की आवाज़ अब साफ सुनाई देने लगी। फ़ोन उठाओ प्लीज़ लाला, सिर्फ एक बार प्लीज़। वो रिसीवर कान से लगाए रोने लगी। आर्यान की आंखें पथरा गई थी। वो जानता था ये 3 मिनट इसे जर्मिश को देना होंगे, मगर चौथे मिनट में दुश्मन जैक के मुकाबले तक पहुंच सकता था। रोनन, टाइमर 3 मिनट्स, देन वी वाइप द सिग्नल। टाइमर लगाओ 3 मिनट, फिर ये सिग्नल मिटा देना। आर्यान ने सर्द आवाज में हुक्म दिया। यस बॉस। रोनन ने जबड़े भींचते स्क्रीन पर उंगली चलाई। मुड़कर एक सर्द घूरी आर्यान खानजादा पर डाली।
آریان خانزادہ کی نظریں اسکرین پر جمی رہیں اور رونن کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ رونن دانت کچکچا گیا تھا، اب ہر سیکنڈ قیمتی تھا۔ لو میکس یو ویک، آریان خانزادہ بڑبڑایا تھا۔ رونن تک آریان کی آواز بخوبی پہنچی تھی۔ وہ سوائے دانت کچکچانے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کمزور نہیں بناتی، یہ بتاتی ہے کہ تم کسے تباہ کرو گے۔ اسے بچانے کے لیے وہ اپنی سوچ کو جھٹلاتے بلند و بانگ کہہ کر لگا گیا تھا۔ سنہری آنکھوں اور گولڈن بالوں والے رونن کی رنگت سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ حیدر خان فون اٹھا چکا تھا۔ لالا، زرمش نے اپنے آنسو صاف کرتے مضبوطی سے کہا۔ وہ حیدر خان کو اپنی وجہ سے کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ جگ کتنا خطرناک ہے وہ جان چکی تھی۔ زرمش بیٹا کیسی ہو بابا، کیسے ہیں؟ اسپیکر پر حیدر کی آواز گونجی تھی۔ بابا؟ زرمش کے لب حیرت سے جنبش میں ڈھلے۔ بابا سے کل بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا تم خیریت سے ہو۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے اور بابا کے لیے۔ وہ پتھرائی کیفیت سے حیدر خان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے میں سویڈن میں ہوں؟ زرمش نے اپنے اندرونی اضطراب پر قابو پاتے اپنی سسکی لبوں میں دبائی تھی۔ ہاں میری جان، بابا نے سب بتا دیا تھا۔ مجھے بتاؤ تم کیسی ہو؟ خوش ہو؟ حیدر خان نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ زرمش کا ذہن حاکم خان میں الجھا ہوا تھا۔ بابا سے کب بات ہوئی تھی لالا آپ کی؟ میرا مطلب ہے وہ کل میرے ہاسٹل آئے تھے۔ اب فون ٹرائی کر رہی ہوں، مل نہیں رہا۔ آواز کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے حشاش لہجے میں پوچھا۔ اسے صرف کنفرم کرنا تھا۔ حاکم خان سویڈن آیا ہے، کل ہی بات ہوئی ان سے۔ وہ بتا رہے تھے وہ تم سے مل کر ہوٹل آ گئے ہیں۔ حیدر کی بات پر زرمش کے ہاتھ میں ریسیور لڑکھڑایا تھا۔ سانس تیز تیز چلنے لگی۔ اوکے لالا، میں رکھتی ہوں، میری کلاس ہے۔ زرمش کہتے ہی اسی لمحے فون بند کر چکی تھی۔ اس کا سانس حلق میں گھٹنے لگا۔ یعنی اس کا شک ٹھیک تھا، جیک ہی آریان خانزادہ ہے۔ حاکم خان کو سویڈن پہنچتے ہی وہ اغوا کر چکا تھا۔ یعنی یہ سب ایک کھیل تھا۔ بلڈ ٹرسپیز اس سے کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ سویڈن آئی نہیں بلکہ اس کے مہرے کا شکار بنی، ورنہ وہ کیسے اس سے ایک پل بھی چونک سکتا تھا؟ وہ کسی غیر مرد کے پاس ہو اور اسے خبر نہ ہو، وہ تو دنیا ہلا سکتا تھا۔ اگر اسے ذرا شبہ بھی ہوتا کہ وہ کسی غیر مرد کی تسلط میں ہے، وہ لمس، وہ آگ جیسا لمس، وہ نرم ہونٹوں کی تپش صرف اسی وحشی درندے کی ہو سکتی تھی۔ وہ اس کا ہر لمس ہزاروں میں پہچان سکتی تھی، وہ جتنی بھی تیز خوشبو لگا لے، مگر اس کے جسم سے پھوٹتی عجب سی خوشبو صرف اس کی ہی ہو سکتی ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہی تھی، آنکھوں سے سیل رواں بہتے اس کے عارض کو جلانے لگا۔ یہ پراسرار محل آنکھوں میں گھومنے لگا۔ یعنی وہ حاکم خان کو مار دے گا، وہ اس کے بابا کو مار دے گا۔ زرمش اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بری طرح لرز رہی تھی۔ اس کا اغوا ہونا سب کے خطرناک کھیل کا حصہ تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بدحواس ہوتے چیخ رہی تھی۔ وہ سب کچھ جان چکی ہے، وہ ہمارے مشن کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے۔ رونن نے پیچھے مڑ کر آریان کو دیکھتے اس کے موبائل پر میسج بھیجا تھا۔ سیٹلائٹ لنک وہ آف ہو چکا تھا۔ آریان وہ میسج پڑھتے آنکھیں موند چکا تھا۔ رونن مٹیاں بھیجتے ون اسکرین پر نگاہیں گاڑ کیا۔ زرمش اپنے عارض پر گرتے آنسو صاف کرتے تیز تیز قدموں سے جیک کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ محل اس وقت پراسراریت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وینٹرن لیک کی سطح کانچ کی طرح شفافیت سے چمک رہی تھی۔ ہر کھڑکی، ہر گلاس ڈور سے وینٹرن لیک چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جیک کے کمرے کا دروازہ کھولتے تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھا آریان اس اپنے کمرے تک رسائی دے چکا تھا۔ اس کی وین سے ابھری نگاہیں اسٹرین تر تھیں۔ زرمش کمرے میں داخل ہوئی جہاں گپ اندھیرا چھایا تھا۔ الیکسا ٹرن آن دا لائٹس، زرمش کی بھیگی آواز ابھری تھی۔ لائٹس اسی لمحے روشن ہوئی تھی۔ زرمش کے گالوں پر بہتے آنسوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یہاں کی ہر چیز میرے کمانڈ پر چلتی ہے۔ یہ کمرہ، یہ محل میرا ہے، جیسے تم میری ہو۔ اس کی سرگوشی یاد آئی تھی۔ وہ جیک نہیں، آریان خانزادہ ہی تھا۔ یعنی اس کا دل ٹھیک کہہ رہا تھا، تبھی تو الیکسا نے اس کی کمانڈ سنی تھی۔ یعنی یہ کمانڈ بلڈ ٹرس پیس نے سی دی تھی، ورنہ الیکسا اس کمانڈ پر کیسے عمل کر سکتی تھی؟ زرمش سوچتے ہوئے جیک کے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ زرمش نے جیک کے کمرے کی ایک ایک چیز تلاشی۔ وہ ایک ایک کرتے کمرے کی ہر چیز نیچے پھینکتی جا رہی تھی۔ تم جیک نہیں، تم بلڈ ٹرس بیسٹ ہو۔ وہ کمرے سے سیاہ در و دیوار کو دیکھتے حلق کے بل چلائی۔ آریان خانزادہ کی اسکرین پر جمی نگاہیں گہری ہوئی تھی۔ وہ اب کانوں میں بلوٹوتھ لگائے ہوئے تھا۔ اب زرمش کی سانسیں تک صرف وہی سن سکتا تھا۔ رونن مٹھیاں بھیجے بمشکل اپنے بھڑکتے خون پر قابو پا رہا تھا۔
आर्यान खानज़ादा इस लड़की के लिए एक बार फिर से अपने मिशन, अपनी ड्यूटी को भूल चुका था। डोंट टच अ सिंगल थिंग वनम, वरना मैं तुम्हें इस कालीन पर इस पोजीशन में रखूंगा जहां तुम्हारी सांसें नहीं तुम्हारी सिसकियां गूंजेंगी। याद रखो, तुम्हें मेरे राज से ज़्यादा मेरी गिरफ्त डराएगी। वो जैक और जैक चुप कर नहीं सामने आता है। वो सिर्फ वो काम करता है, दो काम करता है, या तो मार देता है या अपना बना लेता है, हमेशा के लिए। आर्यन खानज़ादा ब्लूटूथ पर दबी आवाज़ में कुर्राया। कमरे में जैक की गूंजती भारी आवाज़ दरमिश को सुनाई दी। दरमिश मुजस्सम हुई थी, रंगत खौफ से जर्द पड़ी थी। दरमिश ने चारों तरफ देखा, आवाज़ कहाँ से आ रही थी इसे समझ नहीं आ रहा था। इसकी आवाज़ कमरे के हिडन साउंड सराउंड स्पीकर से गूंज रही थी। तुम सोचती हो आवाज़ कहाँ से आई? दिस रूम ओबीज मी वेनम, इवन इट्स साइलेंस स्पीक माई विल। तुमने चीखा, मैंने सुना। तुमने फेंका, मैंने देखा। अब मेरी बारी। तुम्हें क्या लगता है जैक तुम्हारे सामने बेबस हो जाएगा, या मेरी दीवारें तुम्हारे हाथों से झुक जाएंगी? वो ब्लूटूथ पर गुर्रा रहा था। तुम मेरी हो। वापस आकर इस नम कालीन पर मेहरे लगाऊंगा। तुम्हें पता चलेगा किसी का कैसे बनते हैं। तुम्हारी सिसकियां गूंजेंगी इसी कालीन पर मेरे नाम की मेहर के साथ। एंड इफ यू ट्राई टू रन अगेन, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तोड़ूंगा, piece by piece, until even your streams whispers my name. वो अब जहरीली हंसी हंसा था। सरमिश ने अपनी आंखों के गिर्द उंगलियां फेरते जैसे नमी को खुरच कर खुद से अलग करना चाहती हो। फिर वो तेज कदमों से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। आर्यान से ड्रेसिंग रूम में जाते देखते अलर्ट हुआ। अब इसकी मिसेस खान आखिर क्या करने वाली थी? वो अपनी पलके तक नहीं चपक रहा था। कमरे में अंधेरा था, मगर सिक्योरिटी कमरे की टाइट विजन फीड में वो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। गाड़ी में बैठे आर्यन खानज़ादा की आंखों में उभरती वेन्स मजीद नुमाया हुई थी। आखिर वो करना क्या चाह रही थी? क्या करने जा रही हो अब तुम, माय वैनम? आर्यन ने दांत पीसे। अजरमिश ने अलमारी खोली। एक खुफिया पैनल सामने आया, स्याह रंग का बायोमेट्रिक लॉक। वो एक कोड कीपैड, वो कोड लिखने लगी। मिस्टर खान, ये देखते आर्यन की नज़रों में चमक उभरी। पहला तीर खता कर गया। मिस्टर मिसेस खान, वो मक्कारी से मुस्कुराया। आई लव माई मिसेस खान। इसने दूसरा कोड लगा था। टू लॉन्ग, स्वीट, टू स्वीट, नॉट यू। आर्यन खानजादा के लत मुस्कुराए। वो जेरे लब बोला, वेलवेट डेमन। जर्मिश ने टाइप किया, नो यू आर गेटिंग कुकी। आर्यन ने लहजे में आर्यन के लहजे में हंसी और गज़ब का जहर उतरा था। वो अब माय वेनम टाइप कर रही थी। जर्मिश ने गहरा सांस लिया। अब की बार की पैड में रोमन इंग्लिश में टाइप किया, मेरा नापाक वजूद। आर्यन का चेहरा अब शोलों जैसा गर्म था, मगर आंखें बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी। ये लफ्ज़ से बुरी तरह चुभे थे। इस पूरी कायनात में इस जैसी पाक लड़की इसके लिए कोई ना थी। लॉक नहीं खुला, मगर कीपैड की नीली रोशनी अचानक सुर्ख हो गई। जर्मिश पीछे पीछे हटी। मत खुद को थकाओ माय वेनम। आज की रात तो तुम्हें थकना है, बे और बेहद से ज़्यादा। आज फिर तुम पर प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। और ठंडे लहजे में गुनगुना रहा था। जर्मिश के कान जर्मिश इसके गाने के लिरिक्स सुनते कानों तक सुर्ख पड़ी थी। तू ही मेरी आवारगी, तू ही मेरी दुआ हर शाम की। इसके बाद आर्यन की गुनगुनाहट पर रोनन ने गर्दन मोड़े से कहरबार निगाहों से घूरा। वो अपनी उंगलियां सीट पर थरथराते स्क्रीन पर निगाहें गाड़े गुनगुनाता जा रहा था। जरमिश इसके गाने के लिरिक्स सुनते मुसलसल कुछ ना कुछ इस लॉकर पर टाइप कर रही थी। मुझसे पूछ लो कोड, इसकी आवाज़ स्पीकर पर गूंजी थी। बताओ। वह हंसियाँ नहीं होती हिडन स्पीकर्स को तलाश करते चिल्लाई, आई हेट मिसेस खान। कोड सुनते जरमिश की हेजल ग्रे आंखें बेयकीनी से फैली। उसकी आंखों में फैलती बेयकीनी पर हैरान हुआ था। कल तक तो इसकी मोहब्बत इस पर यकीन न था। आज वो क्यों हैरान हो रही थी? वो नफरत करे या प्यार, इसे अब क्यों परवाह होने लगी थी? जरमिश ने गहरा सांस लेते कपकपाते हाथों से बटन दबाए। बीप हुई, ग्रीन लाइट ओपन हुई, लॉक खुल गया। जरमिश की सांसें दहकी थी। इसने लॉकर के अंदर की एक एक चीज़ छान मारी, जहाँ कुछ फाइल्स और जैक के दुश्मनों की तस्वीरें थीं। जरमिश ने एक एक करते वो तस्वीरें देखी। हाकिम खान की तस्वीर न थी, न फाइल में ऐसा कोई लिंक जिससे ये साबित होता कि वो जैक नहीं आर्यन है। ये झूठ है।
تم جیک نہیں ہو سکتے، تم آریان ہو۔ وہ کبرڈ کے ساتھ ساتھ لگتے اب کیمروں میں دیکھتے پھولتی سانسوں کے ساتھ بولی تھی، میں تمہیں کسی سے بانٹتا نہیں، میں تمہارے لیے قتل کرتا ہوں۔ اس خون پیاسے درندے کو گوشت کے ٹکڑوں میں کاٹ دوں گا، کچے چیختے لہو لہان۔ وہ ہنسا تھا۔ تم بلڈ فسٹ بیسٹ ہو، تم ہی آریان ہو۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ مجھے مسز خان کہتا تھا؟ زرمش کپکپاتے لبوں سے بولتے ارمانی میں سماتی جا رہی تھی، کیونکہ میں اب اپنے دشمن پر پل پل نظر رکھتا ہوں، جیسے جے کے کو سب پتا تھا، سمجھو؟ میں جے کے ہی ہوں۔ آریان کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ تم کہہ کے بھی ویسے ہی لگاتے ہو۔ زرمش کی آواز بھیگی تھی، مگر میری آواز بھی کیس جیسی ہے؟ آریان نے اس کی آنکھیں بھیگنے پر اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے سوال کیا۔ نہیں، مگر تمہاری سانسوں کی گرمائش اس جیسی ہے۔ وہ بری طرح سسکی تھی۔ آریان خانزادہ دل پر ہاتھ رکھتے اسٹرین کی انگلیوں سے چھونے لگا جہاں وہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے لفظوں پر آریان کا دل جیسے رک گیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش پہچانتی تھی۔ یعنی تم جیک کے حصار میں جکڑی جا رہی ہو، تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، تم جیک کی ہو چکی ہو مائی وینم۔ اپنے دل سے پوچھو، تمہاری دھڑکنوں پر اس بلڈ پیس کا نام نہیں، جیک کا نام دھڑکتا ہے۔ وہ آگے کو ہوتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا، دل کی دھڑکن تھم گئی تھی۔ وہ اس کے لبوں سے خود کے لیے محبت کا اقرار سننے کے لیے بے تاب ہوا۔ میرے بابا تمہارے پاس ہیں؟ زرمش نے روتے ہوئے سوال کیا۔ آریان خانزادہ کا دل ایک لمحے کو کرچی ہوا تھا۔ وہ اس سے محبت کا اظہار نہ کرتی، یہ بات تو جھٹلا سکتی تھی، وہ جیک سے محبت نہیں کرتی۔ نہیں، میرا تمہارے بابا سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سرد برفیلے لہجے میں پکارا۔ مقابل کا حاکم خان کو بابا کہنا اسے آگ لگا چکا تھا۔ پلیز میرے بابا کو اس بلڈ پیس سے بچا لو، جو تم کہو گے میں وہی کروں گی۔ زرمش اب ڈریسنگ روم میں لگے کیمروں میں دیکھتے گڑ گڑانے لگی۔ آریان اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ گیا تھا، یعنی وہ مان چکی تھی وہ جیک ہے۔ مگر آریان خانزادہ کا وجود شعلوں میں تیزی سے گرنے لگا۔ وہ بنا کسی شال کے اپنے خوبصورت وجود کے ساتھ ایسے ہی کھڑی تھی، بلکہ کیمروں میں دیکھ رہی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی جیک اسے یقیناً ان کیمروں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے بابا کو بچاؤں گا، جو میں کہوں گا وہ کرو گی تم؟ آریان کی آواز سرگوشی میں ڈھلی۔ جو تم کہو؟ زرمش کا چہرہ سرد سپاٹ ہوا۔ ٹیک آف یور گاؤن۔ جیک کی سرگوشی نما گونجتی آواز پر زرمش کی سانسیں اٹکی تھی، مگر دوسرے لمحے وہ اپنے گاؤن کے بٹن کھولتے اپنا گاؤن ریموو کر گئی۔ گاؤن زمین بوس ہوا تھا۔ وہ اب ٹخنوں تک آتی سلیو لیس مخملی شرٹ میں ملبوس تھی، جس کا گلا بے حد ٹھیک تھا، یہاں تک کہ اس کے گہرے گلے سے اس کے نیچے پہنا سرخ رنگ کا باڈی سوٹ بھی نظر آ رہا تھا۔ آریان خانزادے کی سانسیں دہکی تھی، دماغ آتش فشاں مادے کی طرح پھٹنے لگا، آنکھوں میں ابری وین سیاہ رنگ کی ہوئی تھی۔ اسٹاپ دا کار۔ وہ پاگل ہوتا حلق کے بل چیخا۔ بروسلی اسی لمحے گاڑی روک چکا تھا۔ رونن نے گردن موڑے سے دیکھا، اس کی کن پٹی کی ابھرتی وینز اور اس کی آنکھوں میں اترتے خون پر وہ حیران ہوا تھا۔ آریان کی سرد خون اشام نگاہیں زرمش کے وجود پر گڑی تھیں۔ وہ بے شرموں کی طرح کھڑی سامنے نظر آتے کیمرے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اب اپنی سلیو لیس شرٹ کے اسٹریپ میں انگلیاں پھنسائے اسے ایک شولڈر سے نیچے کھسکا چکی تھی۔ رک جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ آریان اپنے حواس کھوتے دہاڑ اٹھا تھا۔ وہ اسے جیک سمجھ کر اپنے کپڑے اتار رہی تھی۔ وہ بے یقین تھا، وہ پاگل ہو رہا تھا جیسے۔ جو تم کہو گے وہی کروں گی۔ آج رات تمہارے بستر پر تمہاری باہوں کو گرم کروں گی۔ تم ساری رات مجھ سے کھیلنا، جو کہو گے جیسے کہو گے ویسے تمہیں سکون دوں گی، مگر میرے بابا کو بچا لو۔ زرمش نے بھیگے لہجے میں کہتے اپنی شرٹ اتارتی۔ وہ شرٹ اب اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ وہ اب گھٹنوں سے اوپر نیٹ کے باڈی سوٹ میں ملبوس تھی، بالکل ایک بے شرم عورت کی طرح، بنا کسی شرم کے۔ وہ اسے اسٹرنگ پر نظر آ رہی تھی۔ یو چیٹڈ وومن۔ آریان کے ہونٹوں سے الفاظ زہر کی طرح نکلے تھے۔ سانسوں میں بارود دہکنے لگا، بالوں سے پسینے کی بوندیں گرنے لگیں۔ وہ اب کیمروں میں دیکھتے اپنی باڈی سوٹ کے ہک کھولنے لگی تھی۔ وہ بارود بنا اپنے پسٹل کی تمام گولیاں اسٹرنگ پر برسا گیا تھا۔ اسٹرنگ چکنا چور ہو چکی تھی۔ رونن اپنی سیٹ سے اچھل پڑا تھا، مگر خاموش رہا۔ بے حد خطرناک انڈر کور ایجنٹ۔ آریان خانزادہ اس لڑکی کی وجہ سے اپنی سد بد کھو چکا تھا۔ رونن کی رنگت سرخ ہو رہی تھی آریان کے پاگل پن پر۔ آریان خانزادہ کا وجود جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ کمرے کے نیٹ باڈی سوٹ میں سیدھی اس کی ہیزل گرے آنکھیں جیسے جیک کو دعوت دے رہی ہوں۔ آریان کی آنکھوں کی پتلیاں اب نیلی نہیں سیاہ تھیں، مکمل سیاہ، جیسے اس کے اندر کا وحشی درندہ جاگ گیا ہو۔ تم نے اس کے لیے کپڑے اتارے، اس نام کے لیے؟ وہ آگے کو جھکتے ہوئے ٹوٹی اسٹرنگ کی گرچیوں کو مٹھیوں میں لیے زیر لفظ سرگوشی میں کھرچایا، جیسے لفظ
جیسے زرمش کے لیے اس کا عشق بھی کرچیوں میں تبدیل ہو گیا ہو۔ رونگ، موو مائی وینم، تم سمجھتی ہو تم نے حاکم خان کو بچا لیا؟ وہ ان کرچیوں کو مٹھیوں میں دبوچے دھیرے دھیرے خود سے بول رہا تھا۔ تمہارے اس ایکٹ میں میرے سینے سے تمہارے لیے رحم سے نکال کر مجھے انتقام میں دھکیل دیا ہے۔ میں آگ کی طرح جل رہا ہوں۔ وہ بروسلی کی طرح طرف بڑھا تھا۔ ٹرن دا کار اراؤنڈ بیک ٹو دا ڈیم پلیس۔ بروسلیز کے حکم پر گاڑی اسی لمحے موڑ گیا تھا۔ ٹونائٹ جیک ڈائز اینڈ شی فیسز می ناٹ ایز مائی پنشمنٹ بٹ ایز مائی پرزن۔ آریان خانزادہ زخمی شیر کی مانند گنگناتا جا رہا تھا۔ پسٹل کی نوک اپنی پیشانی پر مارتے سیٹ سے سر ٹکائے اس کی سرد گنگناہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ رونن نے گردن چکاتے مٹھیاں بھینچی تھی۔ پسندیدہ عورت مرد کے سارے فیوز اڑا سکتی ہے۔ وہ آریان خانزادہ پر ایک نگاہ ڈالے بڑبڑاتے ہوئے جبڑے بھینچے خود پر قابو پانے لگا۔ زرمش اپنا گاؤن پہنتے اس پر سرخ چھوٹا سا گرم سٹالر اوڑے بھاگتے ہوئے محل کی راہداریوں سے تیزی سے عبور کر گئی تھی۔ ایلا نے اسے داخلی دروازے کی طرف بڑھتے دیکھتے اندر کھڑی فیمیل سیکیورٹی کو اشارہ کیا۔ وہ سیکیورٹی کا اس کا اشارہ سمجھتے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ محل ایلا کا تھا۔ اندر کی سیکیورٹی بہت حد تک اس کے انڈر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جیک اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ جیک کے لیے ایک بلینک چیک تھی جسے وہ کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ ابھی بہت سے راز اسے معلوم تھے جو اس نے جیک کو نہیں بتائے تھے۔ وہ کرسٹوفر ورڈ ڈون کی بیٹی تھی۔ اسے شکست دینا آسان نہ تھا۔ زرمش اس کے اور جیک کی راہ میں کانٹا تھی جسے وہ کھینچ کر نکال دینا چاہتی تھی۔ اس وقت باہر گارڈز کی فوج تھی۔ زرمش کہیں نہیں جا سکتی تھی مگر وہ گارڈز زرمش کو کسی صورت ٹچ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتی تھی جیک اس لڑکی کے لیے بہت پوزیسو ہے۔ کسی طرح زرمش یہاں سے نکل جائے۔ آگے زرمش کا کیا کرنا تھا وہ جانتی تھی۔ ایلا سے داخلی دروازے کی طرف بڑھتے دیکھتے زہر خنسا مسکرائی تھی۔ زرمش داخلی بھاری دروازہ کھولتے باہر نکلی۔ برفیلی ہوائیں اس کا وجود جلا گئی تھیں۔ سویڈن کی -ڈگری سینٹی گریڈ سردی اس کے اندر تک اتری تھی۔ وہ ٹھٹر کر رہ گئی تھی۔ -ڈگری پر پھیلی یہ سردی اسے جما رہی تھی۔ زرمش بھاگتے ہوئے محل کے بیرونی حصے پر بھاگنے لگی۔ گارڈز بندوقیں پکڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس لڑکی کو کچھ بھی نہ کہنے کا جیک نے حکم دے رکھا تھا۔ جیک کے گارڈ یاک نے جیک کا نمبر ملایا۔ وہ مجسمے کی طرح کانوں پر بلوٹوتھ لگائے کھڑا تھا۔ باس، دیٹ گرل میکنگ اے رن فار اٹ، واٹ یور آرڈر؟ باس، وہ لڑکی یہاں سے بھاگ رہی ہے، کیا حکم دیتے ہیں؟ یاک نے فون پر پوچھا۔ دوسری طرف آریان کے دماغ کی تنابیں ہل گئیں۔ ڈونٹ چیز ہر، آریان کے لہجے میں شعلے بھڑکے تھے۔ لیٹ ہر رن، وہ حکم دیتے فون بند کر چکا تھا۔ بروسلی آریان کے حکم پر گاڑی تیز کر چکا تھا۔ زرمش ویٹرن جھیل کی کانچ سی سطح پر تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ پاؤں میں وہ نرم گرم شوز پہنے ہوئی تھی مگر سرخ چھوٹا سا گرم سٹالر سردی روکنے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ سردی کی شدت سے اس کے گال پھٹنے لگے تھے۔ وہ فریز ہوئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ اس کے مٹھی میں چھوٹی سی پسٹل دبی ہوئی تھی جو وہ جیک کے کمرے سے لائی تھی۔ تم جیک نہیں بلتھس بیسٹ ہو، میں جانتی ہوں۔ آج یہ چوہے بلی کا کھیل ختم ہوگا۔ تمہارے وجود میں گولیاں اتار کر اپنے بابا کو تم سے چھڑاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم مجھے بے لباس دیکھ کر پاگل ہو چکے ہوں گے۔ تم اب اپنے اصل چہرے، اصل شناخت کے سامنے آج میرے سامنے ضرور آؤ گے بلتھس بیسٹ۔ وہ رکتے ہوئے سردی سے ٹھٹرتے چلائی تھی۔ وہ میرے بابا ہیں، تم انہیں خراش نہیں پہنچا سکتے۔ وہ ہذیانی چیختے ہوئے بھاگتے جا رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اب جنگل تک آ گئی تھی۔ وہ سردی سے بے حال ہوتے بنا رکے بھاگتے ہی جا رہی تھی۔ اس بلتھس بیسٹ کا خوف اس کے رگوں پہ میں سرایت کر رہا تھا مگر آج وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس کی جان لے کر ہی رہنا تھا۔ وہ لب بھینچے بنا رکے مختلف سوچوں میں گری بھاگنے لگی۔ اسے اپنے پیچھے گھوڑے کے قدموں کی چاپ اور اس کے ہنہنانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زرمش کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ پیشانی پر موتی چمکے تھے۔ وہ پسٹل پر اپنی گرفت مضبوط کرتے مزید تیزی سے بھاگنے لگی۔ وہ اپنے گولڈن رنگ کے بالوں کو دائیں بائیں جھٹکتے ہوئے سفید گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ اس کے نازک کمر میں ہاتھ ڈالے اسے گھوڑے پر اس کی طرح بٹھا چکا تھا کہ زرمش کا رخ آریان خانزادہ کی طرف تھا۔ زرمش کی دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں میچ چکی تھی مگر پسٹل پر گرفت مضبوط تھی۔ بلو جینز پر لانگ سیاہ کوٹ پہنے آریان خانزادہ کی سرسبز نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ وہ اس کے کوٹ کو ایک ہاتھ سے جکڑے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔
پسٹل اس کے ایک ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ ایک ہاتھ میں اس کی کمر میں ڈالے ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے گھوڑے کو دوڑاتا جا رہا تھا۔ آریان خانزادہ اس کی کمر میں سختی سے ہاتھ ڈالتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی تیز مہک پر اس نے بدحواس ہوتے میچی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ مقابل کی سبز آنکھوں کو دیکھتے اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ آریان زرمش کے لب کپکپائے تھے۔ نہیں جیک، وہ سرد مہری سے بولتے اس کا خون رگوں میں جماتے اس کے سنہری بالوں کو ایک ہاتھ میں جکڑے اس کے لبوں پر چپ گیا تھا۔ گھوڑے کی رفتار پہلے سے تیز ہوئی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر جھکے اس سے اپنے جنون کا نشانہ بنا رہا تھا۔ زرمش کے لبوں سے نکلتی سسکیاں وہ اس کے حلق میں گھونٹتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو دانتوں سے کچل رہا تھا۔ گھوڑے کی رفتار پہلے سے مزید بڑی تھی۔ پسٹل زرمش کی مٹھی میں ابھی بھی مضبوطی سے دبی تھی۔ آریان خانزادہ کی شدت اور گھوڑے کی تیز رفتاری پر اس کے حواس معطل ہو رہے تھے۔ رہی صحیح کسر سردی کی شدت نے پوری کر دی تھی۔ مقابل نے کبھی اسے اتنی سختی سے نہیں چھوا تھا جتنی شدت سے وہ آج اسے چھو رہا تھا۔ زرمش کی سانسیں بند ہوتے محسوس کرتے اس نے زرمش کے لبوں کو آزاد کیا۔ زرمش بے ترتیب سانس لیتے اس کا کوٹ جکڑے سے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھوڑے کی لگام چھوڑتے اس کی کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ جیک کے سامنے خود کو بے لباس کرو گی؟ ہمت کیسے ہوئی اتنا بے شرم ایکٹ کرنے کی مائے شیملیس وومن؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے خونہ شام درندے کی مانند کررایا۔ گھوڑے کی لگام آریان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ وہ یکدم بدکتے ہوئے اپنی ٹانگیں اوپر کو اٹھا گیا۔ زرمش چیختے ہوئے آریان خانزادہ کے سینے سے لگی تھی۔ وہ مضبوطی سے اسے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ گھوڑے نے ان دونوں کو برفیلی زمین پر پٹکا تھا۔ وہ دونوں برف کی زمین پر گرے تھے۔ آریان خانزادہ کی کمر زمین سے ٹکرائی تھی۔ زرمش اس کے سینے میں سمائے ہوئے تھی۔ وہ دونوں رول ہوتے برف پر پھسلنے لگے۔ وہ دونوں محل سے کافی دور نکل آئے تھے۔ یہاں ہر طرف برف ہی برف تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر اب رول ہوتے برف کی اونچی ڈھلوان سے نیچے کی طرف پھسل رہے تھے۔ آریان مضبوطی سے زرمش کو تھامے ہوئے تھا۔ وہ لوگ پھسلتے ہوئے اب سیدھی جگہ پر تھے جہاں برف ہی برف تھی۔ زرمش نے آریان کے سینے سے سر اٹھائے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس کی کمر مضبوطی سے تھامے اسے اسی درندے کی مانند دیکھ رہا تھا۔ زرمش اس کے سینے پر ہاتھ جماتے گہرے سانس لیتے سیدھے ہوتے اس کے سینے پر بیٹھی تھی۔ آریان خانزادہ نے آئیبرو چکاتے اس کی پوزیشن کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے سینے پر بیٹھے ہوئے تھی۔ اسٹالر اس کے گردن سے لپٹا تھا۔ سلکی بالوں پر برف لگی تھی۔ اس کے لب آریان کی شدت سے انابی ہو رہے تھے۔ نچلے لب پر سرخ بوندیں چمک رہی تھیں۔ آریان خانزادہ کی سانسیں شدت سے چل رہی تھیں۔ آنکھوں میں پگھلا ہوا لاوا، گالوں پر غصے کی سرخی اور ہاتھوں میں زرمش کی کمر پر گرفت فولادی ہو چکی تھی۔ وہ اسے اس ٹالر سے کھینچتے ایک جھٹکے سے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ یہ پوزیشن تو مجھے بہت پسند ہے مسز خان، اور یہی پوزیشن تمہیں بہت سوٹ کرتی ہے۔ تمہاری تو جان جانے لگتی تھی ایسے۔ وہ غراتے ہوئے اس کے ٹالر کو کونوں سے جکڑے اس کا گلا گھونٹنے لگا تھا۔ زرمش کی سانسیں اٹکنے لگی۔ دس پوزیشن سوٹس یو فار ٹو ویل مسز خان، وہ تمہیں تو میری باہوں میں مرنے کی عادت ہے نا؟ بس جیسے راحت کاٹیج میں میری بنتے اپنی ہوش گنوا بیٹھی تھی، مگر آج فرق یہ ہے تمہاری موت میری باہوں میں آئے گی اور میں خود تمہاری سانسیں گھونٹوں گا۔ آریان کی سبز نگاہیں بے حد بے جذبے ہر جذبے سے آ رہی تھیں۔ اس کی سرگوشی میں لپٹا غرور، جنون اور ملکیت کا زہر زرمش کی سماعتوں میں ٹپکنے لگا تھا۔ زرمش اسی لمحے اپنے ہاتھ میں دبی پسٹل آریان کی پیشانی پر رکھ چکی تھی۔ ایک لحظے کو آریان کی آنکھوں میں تہیر ابھرا تھا، دوسرے لمحے اس کے لبوں سے فلک شگاف جناتی قہقہ برآمد ہوا تھا، مگر زرمش کے ہاتھ سے پسٹل کا کنٹرول چھوٹا نہیں تھا۔ وہ اسٹل اس کی پیشانی پر مضبوطی سے پسٹل رکھے ہوئی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔